الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقفے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کون کون سے برے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ایک آدمی دوزخ میں جا سکتا ہے۔ غیر مسلم کا تو ذکر ہو چکا کہ جو شرک کرے گا، جو کفر کرے گا اور نفاق میں مبتلا ہوگا وہ تو ابدی دوزخ کا مستحق ہو جائے گا۔ ایک مسلمان پروفیسر صاحب جی وہ کون سے اور گناہ ہے؟ آپ نے کچھ کا تذکرہ وقفے سے پہلے کیا تھا، اور کون سے گناہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گناہوں کی تفصیل یا فہرست پیش کرنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جی یہ بات جو ہے سود، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس لیے آج کے مسلمانوں کو میری درد مندانہ یہ درخواست ہے ان کی خدمت میں کہ وہ تجارت کو عام کریں، سودی کاروبار جو ہے اس سے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ یہ ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیا اسلام اس بارے میں بھی ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے چھوڑیں؟ یہ بات اصل میں عرض کرنا اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ تجارت سود کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے، کاروبار سود کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو سود پہ تم نے رقم دے رکھی ہے، چیزیں پیسے دے رکھی ہیں، تم اس کے اصل کے مالک ہو، اصل تمہیں لٹایا جائے گا، اصل واپس لے لو، باقی سب کچھ کو چھوڑ دو۔ میں یقین دلاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں کو جو سود کو ترک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس اصول کو اپنا کے اگر آئندہ زندگی میں سود سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ ان کے رزق حلال میں بے حساب برکت عطا فرمائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے جرائم ہیں جن کی وجہ سے انسان عذاب جہنم کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے باوجود کلمہ پڑھنے کے۔ کچھ باتیں پچھلی گفتگو میں بریک سے پہلے ہوئیں، ان میں چشتی صاحب ایک زنا ہے، کسی کی عفت اور عصمت پر حملہ کرنا، یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی وعید جو ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ آدمی دوزخی ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث رسول کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفر اور اسلام کی جنگ جاری ہے، ایک طرف کفار ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس مرحلے پر پیٹھ پھیر کے میدان جنگ سے بھاگ آتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اس سے مسلمانوں کے اندر کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا ہی کریں گے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرار و یوم الزحف کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسے بھی جہنمی لوگوں میں شمار کیا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا یہ بھی جہنم جانے کا ایک ذریعہ اور سبب۔ پروفیسر صاحب یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، بہت ساری احادیث شروع ہوتی ہیں لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، قطع رحمی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح عقوق الوالدین کے بارے میں بتائیے۔ من عق والدہ، حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی، اس کی بڑی اہمیت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی خدمت کرنا، حسب ضرورت ان کے کام آنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ من وصلہ وصلہ اللہ، جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناتا ہے، اور ومن قطعہ قطعہ اللہ، جو اپنے عزیزوں سے کٹ جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے اور ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ بھی اس سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، اللہ بھی اس سے اپنے معاملات کو منقطع کر لیتا ہے۔ اسی طرح جیسا آپ نے کہا والدین کی خدمت، جائز اور نیک امور میں ماں باپ کی فرما برداری۔ اگر ماں باپ نافرمانی کا حکم دیں، شرک، بدعت اور جرائم کا حکم دیں، برائی کا حکم دیں، وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اچھے امور میں، معروف میں، نیکی کے کاموں میں، ان کی خدمت کے معاملے میں ماں باپ کا نافرمان جو ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے
کہ اسے بھی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے دوزخی اور جہنمی قرار دیا ہے۔ منشیات کا استعمال جو ہے اور شراب پینا، اس کو بھی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے گناہوں میں شمار کیا ہے جس کا نتیجہ اور جس کی سزا جو ہے وہ دوزخ اور جہنم۔ اس لیے ان کبائر سے، ان کبیرہ گناہوں سے، ان بڑے بڑے جرائم سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں صرف امتی کہلانے سے ہی جنت میں چلا جاؤں گا اور دوزخ سے بچ جاؤں گا۔ اگر ان کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے کوئی شخص، یا ان میں سے کسی گناہ کا مرتکب ہے وہ شخص، تو اس نبی نے اسے دوزخی قرار دیا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے یہ محمد مسلمان ہوا ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے گناہ ہے کبیرہ۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، پہلے تو چند ریاستوں تک یہ لعنت محدود تھی کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور پوری مغربی تہذیب اور تمام مغربی ممالک اس لعنت کو پھیلانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ میں آج کل ایک بڑا اشتہار ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے، ایک مثالی امریکی خاندان، اس میں دکھاتے ہیں کہ ایک مرد گورا ہے اور اس کی بیوی، ایک مرد ہے کالا اور ایک لڑکا ہے ہندوستانی جس کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا ہے، اور ایک لڑکی ہے چائنیز جس کو انہوں نے گود لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مثالی مغربی معاشرہ ہے، اور سپریم کورٹ نے تمام صوبوں میں اس کی اجازت دے دی ہے، اور بڑے پیمانے پر اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آبادی نہیں بڑھ رہی ہے۔ اس گناہ کبیرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک زانی جو ہے نا، اس کو جو سزا ملتی ہے اس کے 2 درجے ہیں۔ اگر تو وہ کنوارا ہے تو اسے کوڑے مار کے 100 کوڑے مار کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر اس نے شادی کر لی پھر اس کے بعد بھی وہ کرتا ہے زنا تو اس کو رجم کرنا ہے۔ لیکن یہ عمل شنی جو ہے مرد سے مرد کا تعلق، اس کے حوالے سے ایک ہی سزا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے، انسان زندگی میں بہت سی چیزوں کا احترام کرتا ہے، اس طرح کی چیز سمجھتا ہے کہ اس کے شان کے خلاف کوئی چیز نہ ہو۔ مقدسات ہوتی ہیں، مقدس چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ تقدیس انسان کی عزت اور عفت کی ہے۔ انسان سب سے اونچی مخلوق ہے اللہ کی، تو اس کی عزت اور اس کی عفت جو ہے سب سے زیادہ مقدس بات ہے۔ اگر کوئی آدمی زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جو مقدس ترین چیز ہے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کی خرابی کر رہا ہے، اور اس تقدس کو اللہ نے ہمارے ہی نسلوں کے لیے اس کا یہ بندھن رکھا ہے کہ نکاح ہو، ذمہ داری دونوں کی طرف سے ہو، ساتھ مل کے پرورش کریں اولاد کی۔ اور جہاں آپ لواطت کی بات کر رہے ہیں وہاں زنا پہلے عام ہوا، تو وہاں ایک ایک عورت، یہ کسی کا بچہ ہے، ایک کسی اپنے دوست کا، دوسرا کسی کا ہے، تیسرا کسی کا ہے، ان انواع و اقسام کے بچوں کو لے کے اکیلی، ان کو صرف اس لالچ میں کہ جناب مجھے حکومت کی طرف سے، کونسل کی طرف سے وظیفہ مل رہا ہے اس کا، اس لیے وہ ان کو لے کے گھر اپنا چلاتی ہے، اور اپنی زندگی کا سکون وہ گندگی میں پاتی ہے۔ اور یہ دین عموماً نہ تعلیم ان کی درست ہوتی ہے، نہ تربیت ہوتی ہے، یہ جرائم پیشہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو انسان ہے، انسان کی ذات کا تقدس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ بغیر پتے عتے کے آ جائے۔ اس کے پیچھے جو ماں باپ ہیں ان میں ایک محرم، بہت محترم وہ ہونا چاہیے سلسلہ، اور اس سے بھی بڑھ جائے جب کوئی، اور عورت اور مرد کی بجائے پھر وہ مرد اور مرد، اس سے نہ اولاد پیدا ہوتی ہے، اس سے ایڈز پھیلتی ہے، اس سے گندگی پھیلتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کو سزا دی ہے اس جرم کے تحت، اس کا قرآن میں ذکر ہے، جس قوم کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ وہ جس سرزمین پہ رہ کے یہ گندا کام کر رہے تھے، اس سرزمین کا اوپر جو چہرہ ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ دنیا اس کو دیکھے، ہم نے اس کو الٹا کر دیا۔ پروفیسر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی ہومو سیکسوالٹی پر اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عمل پر۔ آج مغربی دنیا اور مغربی تہذیب نکاح کے ادارے کو کمزور کر رہی ہے
اور زنا کے ادارے کو، لواطت کے ادارے کو مضبوط کر رہی ہے، یہ انسانیت کا زوال ہے۔ اسلام انسانیت کو بچانا چاہتا ہے، نکاح کے پاکیزہ ادارے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، جہاں میاں اور بیوی کے درمیان محبت ہو، جہاں میاں اور بیوی اپنی اولاد سے محبت کریں۔ نکاح ہی کے نتیجے میں سارے رشتے بنتے ہیں، نکاح ہی کے نتیجے میں کوئی چچا بنتا ہے، پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی ماموں ہے۔ جب نکاح ہی کا رشتہ کمزور پڑ جائے گا اور لوگ ہم جنسی کی طرف مائل ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، اور یہی وہ لعنت ہے جو مغربی ممالک میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دوزخ کی سزا، دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔